اس سے ہم سب کو روشناس کرائیں گی. تو آئیے براہ راست معلوم کرتے ہیں ممدوح آپا صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شاہکار ہے مجھے بتائیں. دیکھیے سب سے بڑا شاہکار آپ کا یہ ہے کہ آپ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے. اچھا ہاں, مسلم پرسنل لا بورڈ میں جو میں ممبر ہوئی, مجھے خود کو ہی نہیں پتا تھا کہ کس نے میرا نام دیا. بعد میں پتہ چلا. جی میں تو اس زمانے میں تھی بھی نہیں, دلی میں تھی نہیں, میں اڑیسہ میں تھی اسکول کے چکر میں. تو وہاں مجھے کسی نے میسج کیا, کس نے میسج کیا یہ بھی مجھے یاد نہیں. تو انہوں نے میسج کیا کہ مبارک ہو, آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر ہو چکی ہیں. اصل میں مجھے جو یاد آتا ہے, مجھے جو پہلا وومنس ونگ کھلا وہ کلکتہ کے میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تھی نہیں, میں اپنے بیٹے کے پاس امریکہ گئی ہوئی تھی. وہاں کسی نے میرا نام دے دیا تھا. اس کے بعد وہ لوگوں نے لکھنؤ میں کہا. تو میں یہ دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب سے وومنس ونگ ہوا ہے تب جا کے مسلم پرسنل لا بورڈ کو لوگوں نے جاننا شروع کیا, ناٹ پہچاننا, جاننا شروع کیا. بالکل بجا فرما رہی ہیں. جانتے نہیں تھے, جانتے ہی نہیں تھے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا چیز. وجہ یہ, اور دوسری بات یہ جو طلاق کا مسئلہ ہوا اس میں تو اور بھی لوگ جان گئے. دیکھیے حالانکہ کوئی فائدہ, میں کہوں گی بہت کچھ فائدہ ہوا, لوگ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن ہوا. وجہ یہ ہے کہ کون سا انڈیا کا اسٹیٹ تھا جہاں لاکھوں کا مجمع عورتوں کا نہیں ہوا اس کے خلاف, لیکن لوگ اس کو جانے. خود ہمارے کم سے کم ان کو معلومات ہوئی کہ اسلام کا کیا اصول ہے. جی, طلاق بائن کسے کہتے ہیں, طلاق رجعی کسے کہتے ہیں, طلاق کتنے قسم کی ہوتی ہے, بالکل, اور یہ تمام معلومات تو ان کو ہوئی. یہ تو خیر ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہوا. بہت بڑا. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ انٹرفیتھ کے لیے بھی بہت سا کام کرتی ہیں. جی, یہ اللہ کا شکر ہے. اس میں بھی ڈاکٹر ظفر محمود صاحب انہوں نے مجھے اس میں داخل کیا کہ آپ اتنا کام کریں, اس میں بھی آپ ممبر ہو جائیے. تو اس میں ہم لوگ 3-4 عورتیں تھیں, 4-5 عورتیں تھیں. ایک ہندو اور ایک بدھسٹ, ایک کرسچن, 2 کرسچن, میں مسلم, اور ہاں 5 اور یہ ہم لوگ 5 عورتیں تھیں جس میں ہم پورا انڈیا کا بھی ہم نے دورہ کیا اور نائجیریا بھی ہم گئے تھے. لیکن ایکچولی اس سے فائدہ مجھے بہت ہوا. کیا ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ سارے مذاہب ہیں, ان کے بارے میں ہر ایک زبانی تو کہتا ہے کہ ہر مذہب ایک دوسرے سے بہتر ہے, لیکن پتہ چلا کہ بہتر نہیں ہے, ایک دوسرے کے مطابق تو ہے ہی ہے, لیکن عادات و اطوار جو ہے وہ ایک ہی طرح کا, یکسانیت بہت زیادہ ہے. یکسانیت بہت ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو عبادت میں الگ الگ ہے, لیکن اخلاقیات میں, رکھو رکھاؤ میں, بیٹھنے اٹھنے میں, سلام دعا میں بہت کچھ یعنی تشابہ بہت ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ جو نائجیریا جیسے ملک میں ہم گئے مچھواروں کی جگہوں میں, مجھے ابھی یاد آ گیا وہ واقعہ. کرسچن تھے سب اور سارے مچھوارے, عورتیں بھی مچھواری تھیں, مرد بھی مچھوارے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں. تو کرسچن جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر کے چرچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کر کے چلے آتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا مانتے ہی نہیں, ہم کسی دین کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم بس جانتے ہیں کہ اوپر آسمان میں کوئی ہے بس, لیکن ہم کسی دھرم کو نہیں مانتے. ہم اچھا کام کرتے ہیں, ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, بازار میں بیچتے ہیں, آ کے سو جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں. تو عورتوں نے باقاعدہ وہاں احتجاج کیا. اب یقین کریے عورتوں نے احتجاج کیا کہ ان کو سمجھائیے, یہ لوگ جو پیسہ اس میں خرچ کر رہے ہیں ان کے بچوں کے فیوچر کیا ہوگا. دیکھیے سب کا مسئلہ جو ہے نا ایک ہی ہے, غریبوں کا, اسے مذہب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں بھی اگر ہم دیکھیں, ہم یو پی میں رہتے ہیں, یہاں پہ بغل میں بیجا گاؤں ہے, وہاں کی خواتین یہاں آتی ہیں گھروں میں کام کرنے کے لیے. ان کا بھی یہی رونا ہے کہ ان کے جو مرد ہیں وہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت کما کے لاتے ہیں سب دارو شراب میں اڑا دیتے ہیں, اوپر سے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں.
تو چاہے وہ نائجیریا میں ہو چاہے یہاں ہو، غریب کا مسئلہ ایک ہی مسئلہ ہے، پیٹ بھرنے کا مسئلہ، غلط عادتوں کو چھوڑنے کا مسئلہ، تو اس میں میرے مذہب کا یہاں کوئی 3 عورتیں آتی ہیں، مطلب 3 تو نہیں کہنا چاہیے، 2، جی۔ لیکن تیسری دوسرے گھر سے بھی آتی ہے، اور تینوں کا ایک مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہ آتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ان کا گھر سے پیسہ ان کے چھڑا لیتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں، مار پیٹ کے نکالتے ہیں، اور لیکن بھائی کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑیں گے نہیں اپنے شوہروں کو، کیا ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، ہماری مجازی خدا ہے۔ نہیں، وہ تو ہندو کی بات کریں، غیر مسلم کی بات کریں، مسلمان تو کیا مجازی خدا تو آپ کی زبان میں کہا جائے گا، وہ تو کہیں گے مسلمان عورتیں کیا کہیں گی، ہائے مرد ہے، مرد کو کیسے چھوڑا جائے، یہ عورت مسلمان کہے گی، غیر مسلم کیا کہے گی، ہائے وہ تو لے لیتے ہیں لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ بچے کو دیکھ بھال کرتا نا، یہ ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ہر ایک کا ایک ہی مسئلہ ایک ہی مسئلہ۔ میں تو کہتی ہوں کہ شراب کی دکانوں پہ ہی سب کو بین کرنا چاہیے، پہلے انکم سرٹیفکیٹ دکھاؤ، اس کے بعد شراب خریدو۔ بالکل، لیکن کون کرتا ہے، گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے۔ کون جیتا ہے تیری زور کے سر سر ہونے تک۔ تو اصل یہ مسائل ہم ایک دوسرے کے انٹرفیس میں ہم نے دیکھا، ہر ایک کے ایک یہی مسائل ہے، اور کچھ الگ الگ مسائل، لیکن جو بہت اچھی لگی مجھے، ہندو نے اپنا مذہب کے بارے میں بتایا، جو کہ جب وہ بتا رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں خاص ہندو کہہ رہی ہوں یا مسلمان بھی کہوں گی، کہ وہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، صرف پوجا پاٹ جانتے ہیں، سمجھ گئے آپ۔ لیکن جب وہ عورت جو ہماری، میں نام بول رہی ہوں ان کا، جو ہمارے ساتھ تھی، وہ بتا رہی تھی کہ گیتا میں کیا ہے، اس میں شلوک کیا ہے، شلوک کا مطلب کیا ہے، ہم سمجھ رہے تھے، ہمیں نالج ہو رہا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے لیے نئی نالج، اٹ واز نیو نالج فار دیم آلسو، ہندوز۔ نہیں، یہ تو آج کل دیکھیں سبھی مذاہب کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ اکثریت کو دین کی واقفیت ہی نہیں ہے۔ اپنا مسلمان بھائی نہیں جانتا۔ جی۔ آج ہی کی خبر بتاؤں، ایک صحابہ کو میں نے پوچھا، دونوں صحابہ، 2 جو ہے میرے پاس، ایک کیا نام ہے، رئیسہ اور اللہ دی نام ہے، تو اللہ دی اور رئیسہ کو میں نے پوچھا سنت کا مطلب بتاؤ آج، تو دونوں چپ۔ تو بات یہ ہوئی کہ آج جمعہ ہے، سنت ہے، ہمیں نہانا ہے، ہفتے میں چاہے ایک بار نہاتی ہوں، لیکن تو میں نے کہا سنت کا مطلب بتاؤ، تو انہوں نے سب چپ ہو گئے۔ میں نے کہا سنت کا مطلب میں نے ان کو سمجھایا۔ جی۔ تو یہی، وہ لوگ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے، تو تم دوسروں کو کیا کہو۔ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں ممدوح پر، اگر انسان اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھے تو وہ کسی انسان سے تو نفرت کر ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کو وہ کم یا حقیر سمجھ سکتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اور جو اگر کم سمجھتے ہیں یا منافرت پھیلاتے ہیں، وہ اس کا مطلب کہ صحیح معنوں میں اپنے مذہب کو دیکھیے، میرا خیال ہے اکثریت یہ ہے کہ آج کل کا دور جو ہے وہ پیسے کا ہے، جو آپ میرے جیب بھر دیں گی تو میں آپ کے طرح بولوں گی، اور یہی ہے آج کل کا دور۔ لیکن ایکچولی اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ سب انشاءاللہ ختم ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن وجہ یہ ہے ہم لوگوں کو، ہم آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگوں کو آگے بڑھ کے لوگوں کو جا کے سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اور میں اس سلسلے میں اور ایک بات کہوں گی کہ جتنی زندگی میں نے گزاری، سب میں نے ایک بات ذہن میں رکھی، کبھی برا نہ سوچو، کبھی برا نہ سوچو، اور برا نہ کرو، سوچو گے نہیں تو کرو گے نہیں، تو اسی لیے ہر وقت افسوس نہ کرو، وہ نادر تھنگ، برا نہ سوچو، افسوس نہ کرو، اپنے کو نڈھال نہ کرو کہ ہائے میرے ساتھ کیوں ایسا ہے، یہ نہیں کرو گے تو تم آگے یقیناً اللہ تمہاری نیتوں کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے قول انما الاعمال بالنیات، تو آپ کی نیت پر آپ کا بھروسہ اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ بالکل، بے شک بے شک، بہت خوب۔ تو ناظرین، ممدوحہ صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی، اور آپ نے ان کی زندگی کے بارے میں جانا کہ وہ کس قدر فعال ہے، کس قدر ہوپفل ہے، اور کس قدر ان کا اللہ کے اوپر یقین ہے، اور اسی یقین نے ان کو زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہان من آج ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز پیش کرتا ہے اور ان کو سیلیوٹ کرتا ہے۔
तो मैं चाहती हूँ कि ममदूहा साहब अपनी ज़िंदगी की रोशनी में हम सबको ये बताएं कि वो क्या पैगाम देना चाहती हैं अपनी तमाम बहनों को। जी ममदूहा साहब। जी मैं बस यही आखिरी मेरा पैगाम है कि ज़िंदगी जैसे भी गुजारो, खुश उसलूबी से गुजारो, पॉजिटिविटी हर वक्त रहो, हर वक्त पॉजिटिव माइंड रखो, दिमाग में कोई गलत बयान ना आए, गलत ख्याल ना आए, और पॉजिटिव रहोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हें अल्लाह मियाँ आगे बढ़ाने देगा। लेकिन एक बात ज़रूरी है, अल्लाह को साथ लेके चलो। जो भी धर्म में तुम हो, तुम अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, जिसको भी, उसको साथ लेके चलो। और उसके साथ तुम अगर चलोगे, उसकी कौल पर चलोगे, और हर मज़हब अच्छा कौल कहता है, तो टेक लाइफ एज इट इज़ एंड नेवर कंप्लेन। ये मैं कहना चाहती हूँ। जज़ाकिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि ये अच्छी और ख़ूबसूरत बातें जो कि प्रैक्टिकल हैं, ये कहीं किसी किताब से ली हुई बातें नहीं हैं, बल्कि एक खातून ने अपनी पूरी ज़िंदगी जी कर और कामयाब होकर दिखाया है, मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना किया है। तो ये बातें यकीनन हम सब के लिए बहुत ही मुआविन होंगी। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।